علیکم الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نہیں، درود پاک پھر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان روحانی اور ایمانی شہید اعظم کانفرنس جو شیوا نگر 32 نمبر میں مدرسہ اہل سنت ریاض العلوم کے ارکان کی جانب سے منعقد ہے، جس میں علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ تشریف فرما ہے۔ ہمارے اتر پردیش کانپور کے قاضی شہر حضرت علامہ قاضی عبدالسمیع صاحب قبلہ، آپ کے گونڈی گرد و نواح کے تمام علماء اہل سنت، حضرت علامہ عبدالحنان صاحب، حضرت قاری نعمت اللہ نوری صاحب، حضرت علامہ اسرائیل صاحب،
حضرت علامہ عبداللہ صاحب اور دیگر علماء حفاظ تشریف فرما ہیں. میں تھوڑا سا وقت لوں گا. ہمیں اپنے حکومت کے قانون کا پالن ہر حال میں کرنا ہے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے گونڈی پولیس اسٹیشن کے سینئر اور تمام ذمہ داروں کو کہ انہوں نے اپنی محبت کا ماحول پیش کرتے ہوئے حضرت سلطان الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا. دوستو، میں 3 جنوری کو آپ کے اسی بمبئی دارالعلوم محبوب سبحانی کے اسٹیج سے مدینہ شریف حاضر ہوا اور 13 فروری کو سرکار نے اپنے دربار اقدس سے ہندوستان آنے کی توفیق دی تو اسٹیج ہی پر میں حاضر آیا. محرم شریف کے پروگرام کرلا کاپڑیا نگر چلتے رہے، جس کی کیسٹیں تیار ہیں. تفصیل سے شہادت امام علی مقام پر بیانات سننے ہوں تو صوفی اقبال اکرم صاحب یہ کیسٹ بیچنے والے حضرات ہیں، ان سے آپ لے سکتے ہو. آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے تھوڑی ہی دیر کے لیے میلاد رسول. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہی سے کائنات کا وجود ہے. میرے دوست، وہ مکۃ المکرمہ جو مکہ آج مکہ ہے، جس کو حرم پاک کہا جاتا ہے، جس مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا کے گوشہ گوشہ سے، جس کا طواف کرنے کے لیے، جس کی چھاؤں میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی جبین نیاز کو ٹیکنے کے لیے مسلمان مومنین حاضر ہوتے ہیں، وہ کعبہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. آج وہ کعبہ ہے جس کعبہ میں آپ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب پاؤ. آج وہ کعبہ جس کی ہوا، جس کی فضا خوشبو سے معطر ہے، جو نیکیوں کا مرکز ہے، جس زمین کا حال یہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ جانے والے. وہ کعبہ ہے. آپ ذرا کعبہ کو سمجھو. کعبہ کیا ہے؟ جس کعبہ پر نگاہ پڑ جائے تو جو دعا مانگو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن کیا مکہ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو مکہ کیا تھا؟ مکہ میں کون سی برائیاں نہیں پائی جا رہی تھیں؟ مکہ میں زندہ لڑکیاں گاڑی جاتی تھیں، مکہ میں لوگ شراب پیتے تھے، مکہ میں بے حیائیوں کے اڈے تھے، مکہ میں قتل و غارت گری کا ماحول وہ تھا کہ اگر مکہ کے بازار میں چلتے ہوئے کسی کا قدم کسی کے قدم سے لگ جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اگر کاندھے سے کاندھا ٹکرا جاتا تھا تو تلواریں نکل آتی تھیں، اور 70 برس تک صرف اس بات پر تلواریں چلتی رہیں، قبیلے کا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا کہ بازار میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں ٹکرا گیا، تیرا پیر میرے پیر میں کیوں لگا. وہ مکہ ہے. مکہ کی وہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کی پرورش کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، چھین لیا جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جاتا تھا. میرا قیام مکہ میں جبل کعبہ کے پاس تھا. جبل کعبہ کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے. آج اس میدان میں ایک سڑک بنائی گئی ہے، ایک برج ہے، پل بنا دیا گیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب یہی وہ میدان ہے جس میدان میں زندہ لڑکیاں مکہ میں گاڑ دی جاتی تھیں.
مکہ کا وہ ماحول پایا جاتا تھا. لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ، آج وہی مکہ نیکیوں کا مرکز ہے. آج اسی مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب آپ کو عطا کر دیتی ہے. رب تعالیٰ ایسا کرم فرمایا. اور صرف عربستان ہی کا معاملہ نہیں پیارے، پوری دنیا کا جائزہ لے لیا جائے، پوری دنیا میں برائیاں پائی جا رہی تھیں. ہم اور آپ جس ہندوستان میں آباد ہیں، اس ہندوستان میں کم برائیاں اور بے حیائیاں نہیں تھیں. اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھیں. اس ہندوستان میں عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے جسم پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا اور بازاروں میں جانوروں کی طرح سے سودا کیا جاتا تھا. جوان لڑکیوں کو ان کے شوہروں کے استھانوں پر، مرگھٹوں پر پھونک دیا جاتا تھا. چنانچہ آج بھی راجستھان میں ادے پور میں ستی استھل موجود ہے جہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا. ہندوستان میں کم برائیاں نہیں تھیں. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو برائیوں سے باہر نہ گیا ہو. برائیوں کے بادل برس رہے تھے. ایسے انداز سے برائیاں پائی جا رہی تھی، زمین چیخ پڑی تھی، انسانیت سسک رہی تھی. ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ نہ جانے کون کون سی چیز کو معبود بنا لیے تھے. اگر سویرے سویرے سورج نکلتا اور اس کی شعاعیں پھیلتی تو آدمی اپنی جبین کو جھکا دیتا، تو میرا خدا ہے. جب چاند کی چاندنی پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا خدا ہے. جب بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے. اور جب سمندر کے لہروں پر نگاہ جاتی تھی تو کہتا تھا یہ خدا ہے. اور جب آگ کے شعلوں کو بلند ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو خدا ہے. جب کیڑے مکوڑوں پر نگاہ جاتی تھی تب کہتا تھا تو خدا ہے. جب گھوڑے ہاتھی بندروں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو میرا خدا ہے. غرض کہ یہ انسان اتنا گر چکا تھا اور عقل سے اس طرح پیدل ہو چکا تھا کہ نہ جانے کتنے معبودان باطل کو یہ بنا کر کے اور اپنا خدا تصور کر کے اس کی عبادت کرتا تھا. وہ مکہ جس مکہ میں 360 خدا بنا کر کے رکھ دیے گئے تھے، اس مکہ کی تاریخ رکھتے ہوئے پوری دنیا کا تاریخ سامنے رکھیے. انسان چیخ پڑا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ کیسے ہم اپنے جیون کو بتائیں. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں ربیع الاول شریف کے مہینہ میں دوشنبہ کے دن سویرے سویرے خاتون پاک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے طلوع اجلال فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں سویرے سویرے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور جب نبی کونین اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کے حالات بدل گئے. مکہ کی پہاڑیوں سے خوشبو آنے لگی، ہوا فضا مہکنے لگی. مکہ کے لوگ جب سو سو کر کے سویرے اٹھتے ہیں تو حرم شریف باب المروہ کے سامنے اکٹھا ہو کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. اے لوگو، یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہو گیا ہے؟ یہ مکہ کی پہاڑیاں کیسے مہک رہی ہیں؟ یہ فضا کیسے معطر دکھائی دے رہی ہے؟ کسی نے کہا ابھی ابھی میں اپنے باغ میں سے گھوم کر کے آ رہا ہوں، میرے باغ میں کھجوروں کے درخت سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مگر سارے کھجوروں کے درخت ہرے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. کسی سردار نے کہا ابھی ابھی ہم نے اپنے جانوروں کو دیکھا ہے، ہمارے جو دودھ دینے والے جانور تھے ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے مگر ان کے تھن بھرے دودھ سے دکھائی دے رہے ہیں. کسی نے کہا میرا باپ بیمار تھا، بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے. مالدار رئیس بول پڑتا ہے کہ میرے دروازے پر سویرے سویرے بھکاریوں کی لائن لگ جاتی تھی مگر آج سویرے کوئی بھکاری دروازے پر نہیں آیا ہے. یہ انقلاب کیسے برپا ہوا ہے؟ تب تک خانے کعبہ کے قریب سے ایک رئیس اور آ کر کے پہنچ گیا. اس نے کہا اے سرداران مکہ، یہ کون سی میٹنگ لگی ہوئی ہے؟ کس ملک میں تجارت کرنے کے لیے چلنے کا ارادہ ہے؟ مکہ کے سرداروں نے کہا ہمیں تجارت کی میٹنگ نہیں کرنی ہے. کیا انقلاب کا احساس تم نہیں کر رہے ہو؟ کیا یہ ہوا فضا جو مہک رہی ہے اس کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر یہ انقلاب مکہ میں کیسے برپا ہوا ہے؟ ان کے جانور دودھ ان تھن سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرے باغ میں سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، یہ بول رہے ہیں میرا باپ بیمار تھا اچھا ہو گیا ہے. یہ سارا ماحول کیسے مکہ میں برپا ہوا ہے؟
اس نے کہا اے سرداران مکہ، جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سرداران مکہ ابھی ابھی میں گیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، میں خانہ کعبہ کا طواف پورا کر کے جب میں واپس ہو رہا تھا تو میں نے خاندان قریش کے سردار عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میری نگاہ سے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں گزرا، وہ اتنا حسین بچہ تھا، اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ جو سردار قریش عبد المطلب اس بچہ کو کعبہ کی طرف لے کر بڑھتے رہے، میں گھوم گھوم کر دیکھتا رہا، لیکن جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ اے لوگوں، ہم نے یہ دیکھا ہے، اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اور بہت اچھے انداز سے بیکل بلرام پوری نے کہا آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، اور بن موسم کے پھل گئے بگیا، پھول سج گئے ڈاری، ڈولے خلد کئی مستو بہریا، چدر نور لٹاوے لاکھ، چدر نور لٹاوے لاکھ۔ جیسے اس سردار نے یہ کہا، تمام سرداران مکہ نے کہا ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی پیدائش کی بنیاد پر ہوا ہو، چلو ذرا اس کو دیکھ لیا جائے، اس کی زیارت کر لی جائے۔ سارے سرداران مکہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب اپنی گود میں سرکار کو لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ جھک گیا ہے، کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے اوندھے بل گر پڑتے ہیں۔ دادا جان طواف کر کے دعا مانگ کر کے جب واپس لا رہے ہیں تو راستے میں سارے سرداران مکہ مل جاتے ہیں۔ اے سردار قریش، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا خوبصورت بچہ آج مکہ میں کسی قبیلہ میں پیدا نہیں ہوا، کسی خاتون کی گود میں نہیں آیا، ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہے، یہ ساری خوبیاں اسی بچہ کی بنیاد پر دیکھی جا رہی ہیں۔ تب تک حضرت عبد المطلب نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا۔ حضرت عبد المطلب کی باہوں کا پھیلنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کریم سرداران مکہ کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب سرداران مکہ نے سرکار کے وجہ کریم کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقوں سے جہاں نہیں، اور یہی پھول خیر سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، نور والی جبی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اللہ، تمام سرداران مکہ دیکھ کر کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اے سردار قریش، ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، آج تک ہماری نگاہوں نے مکہ میں کسی قبیلہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں اتنا حسین و جمیل بچہ کسی عورت نے نہیں جنا۔ مبارکباد پیش کرتے ہوئے سرداران مکہ چلے جاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے لائے، سرکار کی ماں کی گود میں دے دیتے ہیں۔ اب حضرت آمنہ خاتون سے سنو، نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جیسے محمد میری گود میں آئے تب تک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور محمد اس میں غائب ہو گئے۔ میری نگاہ دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی تو آواز آ رہی تھی ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا پھر میری گود کے سامنے آ گیا، محمد میری گود میں آ گئے۔ نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب ہوا پیدائش کا، تو جیسے آج عورتوں
عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں مجھے کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا. آج جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے پردہ چھا جاتا ہے شدت تکلیف سے, روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے گویا. لیکن نبی کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو میری نگاہیں اتنی روشن ہو گئی تھی, اتنا نور چھا گیا تھا کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ دیکھ لیا. ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا اے آمنہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے اور ان کا نام زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اتنی روشنی ظاہر ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان یہ ہے کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کا حال یہ تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے آمنہ خاتون کے مکان کے صحن کے قریب جھکے چلے آ رہے تھے. آخر یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ آج بھی علم نجوم کا یہ کہنا ہے کہ چاند جب زمین کے قریب دکھائی دے تو اس وقت آپ سمجھ لو کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کسی ملک کا سردار بنے گا, کسی ملک کا بادشاہ بنے گا, کسی ملک کا وزیر بنے گا. جب چاند قریب ہو جائے تو دنیا میں کسی بڑے کی پیدائش ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. یہ چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. عورتیں بیان کر رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن میں یہ چاند اور ستارے گر پڑیں گے. یہ چاند اور ستارے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی زبان سے پوچھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آپ لوگ بیٹھ کیا جائیے. کر رہے ہو بھائی؟ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور جب اس دنیا میں وہ تشریف لائے تو ان کا سر سجدہ میں چلا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف کیوں اٹھائی ہے؟ گویا میرے سرکار اشارہ کر رہے ہیں اے دنیا والو خدا ایک ہے, اے دنیا والو مالک ایک ہے, اے دنیا والو زندگی اور موت دینے والا ایک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدس انگلی پاک کا اشارہ فرما رہے ہیں اور میرے سرکار کی مقدس پیشانی سجدہ میں ہے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد نے 3 لفظ کہا. پہلا جملہ تو کہا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور دوسرا لفظ میرے آقا نے سجدہ کی حالت میں کہا الحمدللہ کثیرا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور تیسرا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اے مسلمانوں ہم اور آپ پاپیوں کے لیے. میرے آقا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے, مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے آقا کو یاد کر لے, تیرے آقا تجھے پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں. پہلے سجدے روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ, ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. ذرا ولادت مصطفیٰ ملاحظہ فرماؤ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام تھے. امام عالی مقام کی بھی ولادت بے مثال ہے, نانا کی ولادت بے مثال ہے, تو نواسے کی بھی ولادت بے مثال ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. عورتیں جمع ہو کر کے کہہ رہی ہیں اے آمنہ خاتون ہم تجھے مبارکباد پیش
کر رہے ہیں، تیرا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اس بچہ کو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، تجھے مبارک ہو۔ عورتیں دیکھ دیکھ کر کے جا رہی ہیں، محلے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دور یہ تھا کہ دودھ پلانے پر دایاں آیا کرتی تھیں تمام آبادیوں سے، اور وہ بچوں کی دودھ پلا کر کے اجرت لیا کرتی تھی۔ چنانچہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف کے قریب ایک آبادی تھی، اس آبادی کی بھی 10 عورتیں تیار ہوئی کہ مکہ میں چلو۔ اس وقت مکہ میں بچوں کی پیدائش مالدار گھروں پر ہوئی ہے، بچوں کو لے آیا جائے اور دودھ پلا کر کے انعام و اکرام حاصل کیا جائے۔ جب وہ 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں تو انہی 10 عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ فاقہ کر رہی تھی، پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو حلیمہ کی سواری تھی وہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ چلو مکہ چلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا میں مکہ نہیں جا پاؤں گی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا۔ چنانچہ عورتوں نے حلیمہ کو بھی تیار کر لیا، حلیمہ کے شوہر بھی تیار ہو گئے۔ حلیمہ ان عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی ہیں۔ 10-12 گھاٹیوں کو پار کر کے حلیمہ اور ان کے ساتھ کی عورتیں مکہ پہنچی، لیکن اور عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ حلیمہ کی سواری بہت کمزور تھی، کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری بیٹھ جاتی ہے، اور حلیمہ مکہ میں بعد میں پہنچ رہی ہیں۔ عورتیں پہنچ کر کے مکہ میں مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ساتھ میں آنے والی ایک عورت نے پوچھا حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے ابھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا وہ دیکھ حرم کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب جو حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کا مکان دکھائی دے رہا ہے۔ اس مکان میں ان کے ایک پوتے ہیں، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کی پیدائش سے پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ حلیمہ جا اسی بچہ کو تو لے لے، اس بچے کی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہیں، اگر مجھے بچہ نہ ملا ہوتا تو حلیمہ میں اسی بچہ کو لیتی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سردار قریش عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ عبد المطلب نے حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کے پاس حلیمہ پہنچ کر کے اپنا تعارف کراتی ہیں، بہن آمنہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں قبیلے سعد سے تعلق رکھتی ہوں، جیسے مکہ کی سرزمین پر عورتیں آئی ہیں بچوں کے لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، ایسے بہن میں بھی آئی ہوں۔ میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، بہن آپ شہزادہ اپنا مجھے دے دیں، میں دودھ پلا کر کے خدمت انجام دے لوں۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو گرنے لگے۔ حلیمہ نے پوچھ لیا بہن کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ مقصد تمہارا حل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں مانگا انعام و اکرام نہیں مل پائے گا۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا بہن مجھے انعام و اکرام کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنی تعریفیں آپ کے شہزادے کی سن لی ہیں کہ آپ مجھے اپنا شہزادہ دے دیں، میں آپ کے شہزادے کو لے کر کے خدمت انجام دے لوں، بس یہی میری ایک تمنا ہے۔ شہزادے ہیں کہاں؟ حضرت حلیمہ جب پوچھتی ہیں تو میرے آقا سو رہے تھے اور سرکار کے نورانی جسم پاک پر چادر ڈال دی گئی تھی، نبی کی ماں نے چادر کو جسم پاک سے سرکا لیا، جیسے چادر کا سرکنا تھا چہرے نبوت سامنے آ جاتا ہے، پیشانی چمکتی ہوئی حلیمہ دیکھ لیتی ہیں اور اس پیشانی کو بڑھ کر کے چوم لیتی ہیں، وہ پیشانی چومتی ہیں جس پیشانی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو اپنے نبی کی پیشانی دیکھ لے کیسی پیشانی ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ ہم اور آپ جب صحرا پہنتے ہیں تو شادی کا صحرا ہوتا ہے، حج کا صحرا ہوتا ہے، علم کی کامیابی کا صحرا ہوتا ہے، اقتدار ملنے کا صحرا ہوتا ہے، ملازمت میں عہدہ ملنے کا صحرا ہوتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحرا پہنایا گیا وہ ہم پاپیوں کی بخشش کا صحرا ڈالا گیا ہے، نبی کی پیشانی پر جو صحرا آ رہا ہے امت کے گنہگاروں کی مغفرت کا صحرا آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو حلیمہ سعدیہ چومتے ہوئے رخسار نبوت کو چوم رہی ہیں اور اپنی گود میں لے
کر کے دودھ پلانے لگتی ہیں. جیسے حلیمہ نے اپنے ایک پستان کو پیش کیا, میرے آقا نے پی لیا, اور جب دوسرا پستان حلیمہ نے پلانا شروع کیا تو میرے آقا نے پینا چھوڑ دیا. نبی جب اپنی ماں کا پستان پیتے تھے تو دونوں پستان کا دودھ پی رہے تھے, اور جب حلیمہ کا پستان پی رہے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں. آخر ایک پستان کا دودھ کیوں نبی پی رہے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ملاحظہ کرو. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کو نبوت 40 برس کے بعد ملی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو نبی کے لیے نبوت 40 برس کے بعد متعین کر رہا ہے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملی ہے, بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے. حکم کا ملنا اور ہوتا ہے اور نبوت کا ملنا اور ہوتا ہے. نبوت کے ملنے کی مدت تو نبی سے پوچھ لے تو نبی فرماتے ہیں نبوت تو مجھ کو اس وقت ملی ہے جب حضرت آدم کا وجود ہی نہیں تھا. کن تو نبیوں آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پتا یہ چلا کہ آدمیت نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ آسمان نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ سورج نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. یہ چاند نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. آبشاروں کی صدائیں نہیں ہیں, نبی کی نبوت ہے. کائنات کا وجود نہیں ہے, نبی کی نبوت ہے. نبی کونین کی نبوت کا اعلان 40 برس کے بعد ہے. نبی کی نبوت پتہ لگانا چاہو تو مدت پتہ نہیں لگا سکتے ہو, البتہ نبی کی نبوت 40 برس کے بعد جب اعلان کا حکم ملتا ہے تو غار حرا سے نبی اعلان فرما رہے ہیں. اگر یہ جملہ تمہارا تصور کر لیا جائے کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے تو حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تو تسلیم کو ذرا دیکھو. عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت وسعادت کا معاملہ, جب ان کی ماں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وسعادت ہوئی اور ان کی ماں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار یہ مجھے بچہ پیدا ہو گیا ہے, مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی ہے, میں قوم کے سامنے جاؤں گی تو قوم میری کیا کہے گی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا مریم تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو قوم کے سامنے صفائی نہ پیش کرنا. مریم تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا, بچہ خود بتا دے گا میں کون ہوں. جب حضرت مریم علیہ السلام لے کر کے حضرت عیسیٰ کو قوم کے سامنے گئی ہیں تو قوم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. مریم ہم نے تجھے بہت پاکیزہ عورت مانا تھا, تو بڑی شریف النفس لڑکی مانی جاتی تھی. مریم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تیری گود میں بھی تیری شادی نہیں ہوئی, بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو حضرت مریم کچھ نہیں بولی, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا, اور جیسے اشارہ کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے بول پڑتے ہیں اے لوگوں میں اللہ کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ پیغمبر تو اپنی نبوت کو اپنی ماں کے گود سے اعلان کر رہے ہیں, نبی اپنی نبوت کو غار حرا سے اعلان کر رہے ہیں. تو میرے آقا تو سید المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کو سمجھنا چاہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا نبی, اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. اب نہ کہنا کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے, جب کہنا تو یہ کہنا نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں ہیں. جب نبی اپنی ماں کا پستان پیتے ہیں تو دونوں پستان کا دودھ پیتے ہیں, لیکن جب حلیمہ کا پستان پیتے ہیں تو ایک پستان کا دودھ پیتے ہیں, اور ایک پستان ایک دوسرے پینے والے بچے کے لیے میرے آقا چھوڑ دیتے ہیں. اب حلیمہ کو یقین ہوا, اب حلیمہ نے سمجھ لیا کہ محمد جو صرف ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں اور دوسرے کا چھوڑ رہے ہیں, وہ جو دوسرے بچے کو میں پلاتی ہوں اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری انصاف ہے. ابھی ماں کی گود میں ہیں, حلیمہ کی گود میں ہیں, مگر نبی کونین ایک پستان کا دودھ پی رہے ہیں, دوسرے کا دوسرے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں اور دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ, حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھ
بیٹھ جاتی ہیں اور نبی کی ماں سے کہتی ہیں بہن آپ کا بچہ بڑا مبارک بچہ ہے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ تو میرے بچہ کو عام بچوں کی طرح سے نہ سمجھنا. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے. حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ ان کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمان پر ان کا نام احمد ہے. حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ایسا نور ظاہر ہوا, ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا ہے. حلیمہ سے نبی کی ماں بیان فرماتی جا رہی ہیں اور حلیمہ سرکار کی تعریفوں کو سن سن کر کے ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حلیمہ جب ان ساری باتوں کو سن لیتی ہیں تو حلیمہ کہتی ہے اے بہن اب ہمارے ساتھ میں جو آنے والی عورتیں آئی تھی قافلہ بنا کر کے وہ بچوں کو لے کر کے جانے کی تیاری کر رہی ہے. آمنہ ہمیں بھی اجازت دے دو. یقین رکھو بہن تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائے گی. حلیمہ کو کیا خبر کہ ساری تکلیفوں کو دور کرنے والے تو میری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے یتیموں کا سہارا بن کر کے تو ہماری گود میں چل رہے ہیں. حلیمہ کو کیا خبر کہ سارے دکھیوں کے لبوں پر مسکراہٹ دینے والے نبی تو ہماری گود میں ہیں. حلیمہ کو یہ خبر نہیں ہے. حلیمہ کہتی ہے اے آمنہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میں بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کروں گی. نبی کی ماں نے آقا کو اپنی گود میں لیا اور پیار و محبت کیا. پیار و محبت کی چھاؤں میں بھری بھری پلکوں کے ساتھ حضرت آمنہ خاتون نے حلیمہ کی گود میں سرکار کو واپس دے دیا. اب حضرت حلیمہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے جب اپنی سواری کے قریب آتی ہیں کہ سواری پر سوار ہو جاؤں تو وہی حلیمہ کی سواری ہے جو آتے ہوئے 7 جگہوں پر راستہ میں کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ گئی تھی. اب وہی حلیمہ کی سواری جب حلیمہ سوار ہو رہی ہے تو تیز تیز بھاگتی چلی جا رہی ہے اور سارے قافلہ کے سواریوں سے آگے ہو جاتی ہے اور سارا راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے. حلیمہ کے ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو خرید لی ہے؟ میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے, یہ محمد کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے 12 گھاٹیوں کو پار کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ جب پہاڑیوں کے بیچ سے گزرتی ہیں تو پہاڑیوں کے درمیان جو جانور چر چگ رہے تھے وہ حلیمہ کی سواری دیکھتے ہیں تو اپنا منہ اٹھا کر کے دیکھتے رہتے ہیں. گویا ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ سید المرسلین جا رہے ہیں, دیکھ لو, اللہ کے نبی جا رہے ہیں زیارت کر لو, امام الانبیاء جا رہے ہیں زیارت کر لو. اور سوکھے ہوئے درخت ہوتے تھے پہاڑیوں کے اوپر تو وہ ہرے ہو جاتے تھے. حلیمہ گزرتی چلی جا رہی ہیں. حلیمہ جب اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو حلیمہ کے پہنچتے ہوئے آبادی سے خوشبو آنے لگتی ہے. آبادی کے مرد و عورت حلیمہ کو گھیر لیتے ہیں. حلیمہ تو کیا مکہ سے لے کر کے آئی ہے؟ حلیمہ نے کہا میں حجاز سے سردار قریش عبد المطلب کا پوتا محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے آئی ہوں. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں بہن یقین مان آج تک ہماری آبادی میں اتنا حسین و جمیل خوبصورت کوئی بچہ لایا نہیں, اتنا خوبصورت بچہ ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. اسی بچے کے آنے سے خوشبو پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا جب حلیمہ کی آبادی میں پہنچتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے, درخت ہرے ہو جاتے ہیں اور درختوں میں پھل دکھائی دینے لگتے ہیں. جو بیمار تھے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. عورتوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ عورتوں کی گود میں جب بچے رونے لگتے تھے تو اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے وہ سرکار کے سامنے آ جاتی تھی اور جیسے بچے سرکار کو دیکھتے تھے ہنسنے لگتے تھے. یہ مسل مشہور ہو گیا تھا پوری آبادی میں کہ بچے رونے لگے تو حلیمہ حجاز سے ایک بچہ لے کر کے آئی ہے, اسی بچہ کے سامنے بچے کو لے جا کر کے کر دو, بچہ مسکرانے لگے گا. ساری عورتیں لا رہی ہیں اپنے اپنے بچوں کو نظر بد کی شکایت نہیں ہوتی ہے. حلیمہ کی آبادی سے جانور چرنے چگنے کے لیے جب پہاڑیوں میں جاتے ہیں تو جانور نقصان ہو جایا کرتے تھے, درند آ کر کے حملہ کر دیا کرتے تھے. لیکن جب سے میرے آقا کے قدم پڑے تھے حلیمہ کی آبادی میں اس تاریخ سے کسی جانور کو کسی درندے جانور نے چھیڑا نہیں ہے. سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے پہنچتے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ بکریوں کا دودھ نکال لو. لوگوں نے پوچھا حلیمہ یہ کس جنگل سے بکریاں چر کر کے آئی ہیں؟ حلیمہ نے کہا یہ جنگل کے گھاس کی برکت نہیں ہے, یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت
برکت پھیلی ہوئی ہے، پوری آبادی کے لوگ برکتوں کا احساس کر رہے ہیں۔ ان کا دستور یہ بن گیا تھا، وہ سویرے سویرے آتے، حلیمہ جو بچہ لے کر کے تو آئی ہے ہمیں سویرے سویرے دکھا دیا کر، ہمارے دن بھلائیوں سے گزر جایا کرتے ہیں، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں یہ میرے نبی کا چہرہ پاک ہے کہ سویرے سویرے دیکھ لے تو دن بھلائیوں سے گزر جایا کرے۔ ایک تمہارا چہرہ ہے کہ سویرے سویرے نگاہ پڑ جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، جب تم کہہ دیا کرتے ہو کہ جیسے انسان نبی ہیں ایسے ہم ہیں۔ ظالم ذرا نبی کو دیکھ لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آقا کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، نبی کی چہرے کی زیارت کی جا رہی ہے، ان سارے لوگوں کے دل بھلائی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ آبادی والوں نے اور نکال لیا تھا، وہ پیالے میں پانی بھر کر کے لاتے اور کہتے حلیمہ برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے، اس بچے کا ہاتھ اس پیالے میں پانی کے ڈال دے۔ حلیمہ سعدیہ اس بچے حلیمہ سعدیہ سرکار کو اس پیالے میں پانی کے ہاتھ کو ڈال دیا کرتی تھی۔ اب لوگ لے جاتے اپنے بچوں کو پلاتے تو بچے اچھے ہو جاتے، بیماروں کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے، جانوروں کو پلا دیتے تو ان کا دودھ بڑھ جایا کرتا تھا، درختوں پر ڈال دیا کرتے تھے تو پھلوں کی کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دستور بن گیا تھا کہ نبی کے ہاتھ کا دھون لے جا کر کے پی رہے ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ عاجز ہو گئی پیالے میں پانی کے سرکار کے دستے پاک کو ڈالتے ڈالتے، تب حلیمہ کو ایک ترکیب سجھائی دی۔ حلیمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک حوض کھود دیا، اس حوض کو پانی سے بھر دیا، اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھون لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے پانی لے کر کے جایا کرے۔ لوگ اسی حوض سے پانی لے کر کے جاتے، بیماروں کو پلایا کرتے، پیسہ اٹھایا کرتے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے، جس کے تلووں کا دھون ہے بے حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، حلیمہ کے گھر میرے آقا تشریف فرما ہے، ذرا دیکھو حلیمہ فرماتی ہیں کہ جتنا ایک بچہ ایک دن میں بڑھتا ہے محمد اتنا 100 سال میں بڑھتا ہے، محمد اتنا ایک دن میں بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جیسے مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں بچپن میں تو ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے کبھی بھی محمد کی خدمت میں کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب تک میں سویرے سویرے جی بھر کر کے دودھ نہیں پلا لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا، جب تک میں جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ عورتوں کی قطار لگی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے، مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا احساس کیا جا رہا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں حجاز سے سردار قریش کا پوتا لے کر کے حلیمہ آئی ہے، وہ بڑا برکت والا بچہ ہے، بہت ہی عظمت والا بچہ ہے، وہ بڑا ہوگا تو ہم اپنی قوم کو اس کو سردار بنا دیں گے۔ حلیمہ اب ہم تجھے لے نہیں جانے دیں گے، سردار قریش کو اب واپس نہیں کرنے دیا جائے گا، ہماری قوم میں کوئی سردار نہیں ہے، ہم اسی بچہ کو سردار بنائیں گے۔ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ میرے آقا سردار دو جہاں بن کر کے آئے ہیں، نبی کونین سرور انبیاء بن کر کے آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محمد کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے میں نے محمد کو سلا دیا۔ آج بھی ماؤں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ ماں جب اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلا کر کے سلا دیتی ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں تھپیاں دے دے کر کے بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہے کہ میں نے بھی محمد کو سلایا دودھ پلا کر کے تو میں نے گھوم کر کے دیکھا، لاؤ دیکھو محمد جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ میں دیکھ کیا رہی ہوں کہ محمد کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور کبھی اپنی انگلی کو داہنی طرف لے جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف لے جاتے ہیں، کبھی سرہانے کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی پائنتی کی جانب لے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس بچپن ہے اور نبی کی انگلی چل رہی ہے، جدھر جدھر نبی کی انگلی جا رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا ہے۔ اگر انگلی سرہانے کی طرف جا رہی ہے تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی پائنتی کی جانب جا رہی ہے تو چاند پائنتی کی جانب جا رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی، میں نے جب آنکھیں اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو جدھر جدھر محمد کی انگلی جا رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں
پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور انگلی کی بات آئی تو سن لو پیارے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلی ہے. جب پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف اٹھا دیا، خدا ایک ہے. حلیمہ کی گود میں ہے، بستر پر ہیں تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے گھما دیا، چاند گھوم رہا ہے. جس نبی کے بچپن کی طاقت سے چاند آسمان پر گھوم رہا ہو، جب نبوت و رسالت کا اعلان ہوا تب طاقت کا عالم کیا ہوگا. جب اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مقدس انگلی ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، جب علقہ نے اعلان نبوت فرمایا، رسالت کا دور چلنے لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت پیاسی ہو گئی، پانی کم پڑ گیا، لشکر میں پانی نہیں تھا. نبی ایک پیالے سے وضو کر رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جس پیالے سے وضو کر رہے ہیں اتنا ہی پانی ہے، بقیہ کسی کے پاس نہ مشک میں پانی ہے، نہ کسی کے پیالے میں پانی ہے، نہ کسی کے چھاگل میں پانی ہے، نہ کہیں پر پانی ہے. یا رسول اللہ، سب پیاسے ہیں. تو میرے آقا نے مجبوری نہیں ظاہر فرمائی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس انگلیوں کو اس تھوڑے سے پانی میں رکھ دیتے ہیں، اور جیسے سرکار نے پانی میں انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر گھائی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. صحابہ نے پینا شروع کر دیا، سب سیراب ہو گئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتا ہے. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہ اللہ، ایک جملہ اور آپ کے ذہن میں ڈالتا چلو. یہ میرے آقا کی مقدس انگلیاں ہیں، صحابہ پیاسے ہو رہے ہیں تو انگلیوں سے نور کے چشمے جاری ہو گئے ہیں، صحابہ کی پیاس بجھ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی تو فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. ارشاد فرماتے ہیں، لاؤ میرا بچہ میری گود میں لاؤ. حضرت امام عالی مقام کو نبی کی گود میں پیش کر دیا گیا. نبی کونین نے اپنے لبہائے ناز کو حضرت امام حسین کے لبوں سے ملا دیا. سرکار نے امام حسین کو چوما. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے حسین کو نبی نے چوما ہے کہ نبی کو حسین نے چوما ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا پہلے نبی نے حسین کو چوما ہے. نبی امتی کو چوم رہا ہے، حسین کو نبی چوم رہے ہیں، اپنی گود میں لے کر کے چوم رہے ہیں. نبی کا لب حضرت امام حسین کے لب سے مل رہا ہے، نبی کی آنکھیں امام حسین کے چہرے پر لگی ہوئی ہیں. نبی نے اپنی مقدس انگلی کو حضرت امام حسین کے دہنے پاک میں ڈال دیا، امام چوس رہے ہیں. تو جس امام نے نبی کی انگلی کو چوسا ہو، کربلا کے میدان میں وہ امام پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ پیاس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پانی اس کا محتاج ہے. بظاہر حضرت امام علی مقام کے سامنے جو پانی کی دقتیں رکھی گئی، یہ حضرت امام علی مقام کے لیے امتحان تھا. رب کو منظور ہے کہ امام کو ان منزلوں سے گزار کر کے شہادت عظمیٰ کا درجہ دیا جائے. رب کی یہ مشیت ہے. اس لیے حضرت امام علی مقام بظاہر پانی کے لیے دکھائی دے رہے ہیں کہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ذہن و فکر میں یہ بات نہ لانا کہ حضرت امام علی مقام پانی کے محتاج تھے. بات چل رہی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس انگلیوں کی. حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ انگلیوں کا عالم ہے. حضرت رسول کونین کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہی بنا کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ محمد اپنی ماں کی گود میں ہو کر کے آسمان پر چاند سے باتیں کرتے ہوتے تھے. میرے اسلام لانے کا سبب یہی بنا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے لیتی ہیں اور آبادی والوں سے کہتی ہیں مدت پوری ہو گئی، میں محمد کو لے کر کے جا رہی ہوں. حلیمہ سعدیہ الوداع کہہ کر کے سرکار کو لے کر کے مکہ میں آ گئیں، اور جب مکہ میں لے کر کے آئیں تو بتایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 برس سے کچھ کم تھی یا زیادہ تھی. حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر کے پہنچی تو مکہ میں وبا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. جیسے میرے آقا تشریف فرما ہوئے وبا کی بیماری دور ہو جاتی ہے. دادا جان نے اور دوسرے لوگوں نے مشورہ کر کے پھر حلیمہ سعدیہ کو سرکار کو دے دیا. حلیمہ ابھی تھوڑے دن کے لیے محمد کو تم اپنی آبادی میں اور لے کر کے چلی جاؤ. آبادی دیہات کی بڑی اچھی ہوتی ہے اور دیہات کی آب و ہوا بہت صحت مند ہوتی ہے، اس لیے حلیمہ تم محمد کو لے کر کے چلی جاؤ. حلیمہ سعدیہ پھر دوبارہ میرے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پھر چلی آئیں. آبادی کے لوگ بہت دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں. پہلے تو افسوس کرنے لگے تھے حلیمہ تو کیوں لے کر کے چلی آئی تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے سردار اپنے
آبادی کا سردار بنائیں گے، حلیمہ اب نہیں جانے دیا جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے وہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں۔ اب میرے سرکار ایسی منزل میں ہیں کہ زمین پر بڑے آرام سے چل رہے ہیں۔ آج کل جب بچے زمین پر چلنا شروع کرتے ہیں تو پہلے دونوں پاؤں کے بل وہ اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھ کر کے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلنے لگے ہیں تو میرے سرکار گھبل نہیں چلے ہیں، بلکہ راویوں کا بیان ہے، محرخین کی تحقیق ہے کہ محمد جیسے چلنا شروع کرتے ہیں اپنے دونوں قدم کو سیدھے رکھ دیتے ہیں اور میرے سرکار سیدھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے، گویا عقل پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھ کر کے آبادی کی عورتیں کہتی ہیں، اے حلیمہ آج تک اتنے خوبصورت انداز سے ہم لوگوں نے چلتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھا۔ حلیمہ محمد کتنے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، ان کے قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، ان کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولنے لگے اور اتنی صاف ستھری زبان بولنے لگے۔ آج جب بچے بولتے ہیں تو زبان میں ضرور لکنت ہوتی ہے، ضرور تتلاہٹ پن ہوتا ہے، مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تو بہت صاف ستھری زبان ہے۔ میرے آقا کے مقدس بول کو سن کر کے آبادی کے لوگ حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اس طرح صاف ستھری زبان بولنے والا ہماری آبادی میں آج تک کوئی بچہ نہیں آیا ہے۔ ایک روز میرے آقا نے حلیمہ سے کہا، ماں یہ تو بتاؤ کہ بھائی کہاں چلے جایا کرتے ہیں دن بھر؟ حلیمہ کے لڑکے اپنی بکریوں کو لے کر کے پہاڑیوں کے بیچ میں چرانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، شام کو آتے تھے۔ حلیمہ نے کہا، بیٹا تمہارے بھائی بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جایا کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ماں کل سے میں بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤں گا۔ جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محمد بکریاں چرایا کرتے تھے، میں عرض کرتا ہوں واقعہ صحیح ہے کہ میرے آقا بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے، مگر بکریوں کے چرانے کے پیچھے اور بکریوں کے لے جانے کے ماحول کے پیچھے عظمت مصطفیٰ بھی دیکھتے چلو۔ صرف یہی ذہن و فکر نہ رکھنا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے، بلکہ بکریوں کے چرانے کے پیچھے عظمت مصطفیٰ کا اظہار جن جن چیزوں سے ہو رہا ہے ان چیزوں پر بھی نگاہ تمہیں رکھنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا ٹھیک ہے۔ اب جب شام کو حلیمہ کے لڑکے آئے تو حلیمہ نے اپنے لڑکے سے کہا، بیٹا جب کل تم بکریوں کو لے کر کے جانا چرانے کے لیے تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی ساتھ میں لیتے جانا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو گئے، صبح کا سفیدہ پھیلا، حلیمہ کے لڑکے تیار ہو کر کے کٹگھرے سے بکریوں کو نکالتے ہیں اور ہانکنا شروع کرتے ہیں تو بکریاں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، ساری بکریاں کھڑی ہیں۔ حلیمہ کے لڑکے ڈنڈے مارتے ہیں مگر بکریاں نہیں بھاگ رہی ہیں۔ حلیمہ کے لڑکے عاجز ہو کر کے کہتے ہیں، امی جان آج تو یہ بکریاں چل ہی نہیں رہی ہیں، میں ان بکریوں کو مار رہا ہوں مگر یہ بکریاں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ حلیمہ نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، بیٹا محمد کے آگے آگے بکریاں نہیں چلیں گی، تم لے کر کے انہیں آگے ہو جاؤ پھر بکریاں چلیں گی۔ اب ذرا ملاحظہ کرو، ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سید المرسلین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ نبی کونین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ بشیر و نذیر ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں، نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچانتے ہیں، نبی کو خشک و تر پہچانے، نبی کو بحر و بر پہچانے، نبی کو شجر و حجر پہچانے، نبی کو زمین و آسمان پہچانے، نبی کو حیوانات و جمادات پہچانے، نبی کو سمندروں کی لہریں پہچانے، نبی کو پہاڑوں کی بلندیاں پہچانے، نبی کو آبشاروں کی سزا پہچانے، نبی کو ذرہ ذرہ پہچانے۔ اگر نبی کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تو یا تو شرکت انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا یا شرکت جن ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا، ورنہ نبی کو نہیں کون نہیں پہچانتا؟ یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں، یہ نبی ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف اور پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس دو جملے اور آپ سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے آقا کا مقدس بچپن ہے۔ جب بچپن کا یہ حال ہے تو جوانی کا حال کیا ہوگا؟ نبی کونین کے آگے آگے بکریاں نہیں چل رہی ہیں، جانوروں کو معلوم ہے یہ سید المرسلین ہیں، اور یہ کیسے آپ نے ذہن دے دیا کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. اس جملے کو نوٹ کر کے تم جاؤ, تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے, بھرپور غور کر کے فیصلہ دو. یہ ایمانی بولی ہے کہ شیطانی بولی ہے؟ یہ نبی کی سیرت بیان کر رہے ہو کہ نبی کی توہین کر رہے ہو؟ میرے آقا کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ایک شکاری ہرن کو شکار کر کے لا رہا ہے. جیسے ہرن نے دیکھا نبی آ رہے ہیں, ہرن جانور ہے, جیسے نبی کونین کو دیکھا اس نے رونا شروع کر دیا, اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیا. نبی نے فرمایا شکاری ٹھہر جا. شکاری ٹھہر جاتا ہے, کیا بات ہے؟ میرے کہنے سے اس ہرن کو تو چھوڑ دے. یہ ہرن اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلائے گی, بغیر دودھ پلائے ہوئے آج یہ جنگل میں آ گئی تھی, تو نے شکار کر لیا. اس نے کہا آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی باتیں محمد کیا کرتے ہیں. اسے کوئی خبر نہیں کہ یہ ہم سے محمد ہی بات کر رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دے. کہا یہ شکار میں نے کیا ہے, کوئی شکار بھی چھوٹ جانے پر شکاری کے ہاتھ میں آتا ہے. میں کہتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں یہ شکار تجھے مل جائے گا. میرے کہنے پر چھوڑ دے. اس کو بات کا اثر ہو جاتا ہے, اس نے شکار کو چھوڑ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتیں کر ہی رہا ہے, ہرن گئی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلایا جلدی جلدی, اور دودھ پلا کر کے وہ واپس آنے لگی. بچوں نے اپنی زبان میں روک لیا. ماں ٹھہر جاؤ, کیوں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا میرے بچوں اگر میں نے کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو وعدہ کو توڑا جا سکتا تھا. میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے, میں شکار بنا لی گئی ہوں. اب تمہارا حافظ خدا ہے, میں نے تمہیں دودھ پلا دیا, مجھے جانے دو. دونوں بچے بھی پیچھے پیچھے ماں کے چلے آ رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑتی ہے. آقا فرماتے ہیں او شکاری, وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے. تو نے ایک جانور کو شکار کیا تھا, دو دو اور آ رہے ہیں. اس نے کہا آپ محمد لگ رہے ہیں. میرے آقا مسکرا پڑے. کہا اب اس کو شکار میں باندھ لوں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل کر لیجئے. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل فرما لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نبی ہرن کی بولی سمجھ رہے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. تب تک چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگے, وہ گھوم رہے ہیں, چہچہا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے نگاہ نبوت اٹھا دی, ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانے. آقا نے فرمایا یہ پرندے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے ان پرندوں کے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں, کھلونا بنا لیا کرتے ہیں. تم اپنے بچوں کو روکو, کسی پرندے کا کوئی بچہ گھونسلہ نہ اجاڑنے پائے. رسول کونین چڑیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں, پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. تب تک ایک صحابی حاضر آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے؟ صحابی کا تو ذہن ہے کہ یہ نبی ہیں, انہوں نے کلمے کی دعوت دے دی ہے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اونٹ ہمارا پاگل ہو جائے تو ہم نبی سے کہنے کے لیے جائیں. نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرن پر مصیبت آ جائے تو ہرن اپنی فریاد کو پیش کرے. نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی چڑیوں کی فریاد کو سنا کرے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھو میرے آقا کی خوبیوں کو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے, میرے آقا باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. باغ میں اونٹ تھا, جیسے نبی کونین پر اونٹ کی نگاہ پڑتی ہے بلبلاتا ہوا بھاگا آیا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ ہو اونٹ آپ کو تکلیف دے دے. آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں. اونٹ آتا ہے, اپنے منہ کو سرکار کے پاؤں شریف پر رکھ دیتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی یہ پاگل نہیں ہوا ہے, یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں, میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے, میری طاقت کم ہو گئی ہے. اے میرے صحابی اب اس کو تم خوراک دو, یہ مضبوط ہو جائے تب کام لینا. میرے آقا اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو دن اور رات میں 70 مرتبہ دانا پانی پیش کیا کرو. جس رسول نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہو, جو اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہوں, جو چرند و پرند کی بولی سمجھ رہے ہوں, جو ہرن کی بولی سمجھ رہے ہوں, اس رسول کے لیے تم نے کیسے ذہن دے دیا ہے کہ اس رسول کو دارالعلوم دیوبند میں اردو زبان سکھائی گئی ہے. معاذ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں گوانڈی کے مسلمانوں, اس ایک جملے پر نوٹس لے لو کہ رسول اللہ سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے. تیرے نبی کی شان کا حال تو یہ ہے کہ بس میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم, اور جانور بھی کریں جن کی تعظیم, اور سنگ کرتے
رب سے تسلیم اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنے نبی کی خوبیوں کو دیکھو، جو نبی ایسی خوبیوں کے مالک ہیں، اسی نبی کے نواسے نے کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کو شہادت کا جام نوش فرمایا تھا اور یہ پیغام دیا تھا، اے میرے نانا کی امتیوں، عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنا یہ تم اپنی زندگی کا شعار بنا لینا۔ نبی کی محبت ہی ایمان ہے اور نبی کونین ہی کی محبت پر نجات ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام لے اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، پائے رسول تھام لے۔ یہی السلام علیکم رحمت پہلا کو سلام شمع بزمی ہدایت پہلا کو سلام۔ ممبر رسول پر تشریف فرما خطیب الہند حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی صاحب و دیگر احباب ممبر، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، اس سے پہلے کہ میں امام عشق و محبت کی لکھی ہوئی نعتات کے گوشے گزار کروں، آئیے محبت سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم کر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میں ابھی تک اسٹیج پہ سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت جو ہے پڑھی نہیں گئی، میں ابتدا کر رہا ہوں، آپ جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کا ٹھکانہ تو ہے روضہ تیرا، ذرا جھوم کے بولیے، اور ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا، ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا، اور ہم یتیموں کو فقط چاہیے ٹکڑا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ شکریہ میرے بھائی، سبحان اللہ۔ تو نے مجھے نوازا گیا اور مجھ کو خوشی ہوئی کہ میرا کام ہو گیا، خدا کرے آپ کا دینا بارگاہ حضور میں قبول ہو جائے۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور بند ملاحظہ فرمائیں، جس کے دل میں نہیں ایمان کی بو کیا جانے، یا رسول اللہ تیرے گلزار کے پھولوں کو
بود کیا جانے سبحان اللہ. اور کم نظر تیری نواسوں کا لہو کیا جانے. یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نہیں سنتا. سبحان اللہ. شکریہ بھائی. سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک بند اور ملاحظہ فرما لیں محبت سے. کاسے دل میں چھنائی میں دیدار عجیب. آپ کو دیکھا چھلکنے لگی صحبائے نصیب. کیا کہنے بھائی. سبحان اور اللہ. آپ ہیں قاسم میں نئے کل بھی ترتیب. کہہ دو سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ اکبر. نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نے کیا نعرہ لگایا. سبحان اللہ. 2-3 شعر اور سن لیجئے. ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ. انمول رہے گا سدا انمول رہا ہے. سبحان اللہ. انمول تو انمول رہے گا سدا. انمول رہے گا سدا. انمول رہا ہے قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بول رہا قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے. سبحان اللہ. بول رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انمول رہے گا سدا. انمول رہے گا سدا. انمول رہا ہے قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب بھائی. اور اللہ رے کنکر بھی بائے جاز محمد. کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت پیارا شعر ہے بھائی. بائے جاز محمد. بائے جاز محمد. تو اللہ رے کنکر بھی اللہ رے کنکر بھی
زباں کھول رہا ہے، نعرہ تکبیر، لو بھائی، نعرہ رسالت، کی سبحان اللہ، سبحان مٹھی اللہ، میں زباں کھول رہا ہے، زباں کھول رہا ہے، زباں کھول رہا ابو ہے، جہل کی مٹھی میں زباں کھول رہا ہے، زباں کھول رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ، اور جو تم نے نہیں میں نے کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، جو تم نے کہا تم نے نہیں، جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بھائی، لبہائے رسالت پہ خدا جو بول تم نے رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، سبحان اللہ، تو جو تم نے کہا تم نے جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے، بہت خوب بھائی، خدا بول رہا ہے، اور ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں، ذرا جھوم کے کہیے محبت سے سبحان اللہ، جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا، زبیدہ نے خریدا، زبیدہ نے خریدا، بولتا ہوا شعر ہے بھائی، تو سبحان اللہ، جنت میں مکہ جس سے جنت میں مکہ جس سے زبیدہ نے خریدا، اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا وہ بندہ جو بہلول رہا ہے، بہلول رہا ہے، ایک شعر اور آپ کی نظر کر دوں، کیا ہوتا ہے کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے کیا ہوگا انہیں سب کا پتہ ہے، نادان تو علم شہدی تول رہا ہے، قرآن محمد کے لیے بول رہا